بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جو مدد کا طالب تھا، وہ جب کبھی اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا تو اسے فوراً ہی یاد آ جاتا تھا کہ اس نے کس قدر تلخ اور مصائب میں ڈوبے ہوئے دن بسر کیے ہیں۔ یہ وہ برے دن تھے جب اس کی اتنی بھی حیثیت نہ تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر غذا فراہم کر سکے، اور اس کے معصوم بچے بھوک کی آگ میں جھلستے رہے تھے۔ پھر وہ دل ہی دل میں اس ایک جملے کے بارے میں غور و فکر کیا کرتا تھا جو اس کی ذہنی بیداری کا سبب قرار پایا۔ وہ ایک جملہ جس نے اس کی روح کو غیر معمولی قوت عطا کر دی، وہ ایک جملہ جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کی ذبح حالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ کل جو گھرانہ انتہائی فقر و فاقہ اور بے سر و سامانی کی شرمناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا، وہ آج اس ایک جملے کی برکت سے انتہائی پرسکون زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا۔ فقیری اور تنگ دستی اس پر پوری طرح غالب تھی۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت تنگ آ گیا تو اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی ذبح حالی کا تذکرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ رسول کی خدمت میں اپنا پورا حال کہہ سنائے گا اور ان سے مالی امداد بھی طلب کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، لیکن طلب حاجت سے قبل ہی اس نے رسول مقبول کی زبان سے یہ جملہ سنا: جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو حال کے کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ شخص رسول مقبول کی خدمت میں کچھ نہ عرض کر سکا اور واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ پہلے ہی جیسا فقر و فاقے کا ماحول طاری ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر حاضر ہوا۔ اس دن بھی اس نے رسول مقبول کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو حال کے کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر گھر واپس لوٹ آیا، لیکن گھر پر چھائی ہوئی بے سر و سامانی اور غیر معمولی مصائب روزگار نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ طلب حاجت کا ارادہ لیے ہوئے خدمت رسول میں پہنچ گیا۔ اس بار پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ حرکت میں آئے اور انہوں نے پہلے جیسے مخصوص لہجے میں وہی جملہ پھر دہرایا۔ اس بار رسول مقبول کے جملے کو سن کر اس شخص کو غیر معمولی سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جملہ ہی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی کنجی ہے۔ اس دفعہ جب وہ خدمت رسول سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اگر سوال کرنا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کروں گا اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوا اس قوت بازو سے کام لوں گا جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے میرے کام میں کامیابی عطا کرے اور مجھے ہر طرح سے بے نیاز بنا دے۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ فوراً ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا کرے۔ اس نے پڑوسی سے کلہاڑا ادھار مانگا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑیاں اکٹھا کر لیں اور اسے لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔
اس طرح اس سے اپنی محنت کا پھل بہت اچھا معلوم ہوا۔ چنانچہ آئندہ بھی اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آمدنی سے ایک کلہاڑا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے کچھ جانور اور دیگر گھریلو سامان بھی خرید لیے، لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے فروخت کرنے برابر جاتا رہا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک مالدار تاجر بن گیا اور غلام وغیرہ بھی رکھ لیے۔ ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد چاہے ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، لیکن اگر کسی شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم اسے یقیناً بے نیاز بنا دے گا۔